رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے، بانی مجلس دی توفیقات خیر جل اضافہ فرمائے، خالق کائنات ذکر خیر واسطے موسم بہتر فرمائے۔ ایک مرتبہ درود سارے اللہ دعا مت کرو۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم دا بغور مطالعہ کیتا جائے اور تاریخ انسانیت میں دیکھا جائے تو ہمیشہ حق دی طرف بندے تھوڑے رہنے اور باطل دی طرف بندے زیادہ رہنے، سچ دی طرف بندے تھوڑے رہنے، جھوٹ دی طرف بندے زیادہ رہنے، اسلام دی طرف بندے تھوڑے رہنے اور کفر دی تار جانے بندے زیادہ رہنے۔ اس ویلے بھی پوری دنیا تے اسلام تسلیم کرنے والے بہرحال اقلیت نے اور جڑے اسلام دے مخالف نے وہ اکثریت ایک عیب بھی کہہ سکنے ہیں لیکن فطرت بھی کہہ سکنے ہیں۔ اکثریت نو ایک وہم ہوندا ہے کہ اسی طاقت ہاں، اکثریت دے اندر ایک وہم ہوندا ہے کہ اسی طاقت ہاں۔ اقلیت چ بندہ ہوئے انہوں اکثریت اپنے ذہن چ سمجھ دی کچھ نہیں، کسی وقت در گزر کرے تو وکھری گل ہے، کدھر بھی اکثریت ہے۔ اقلیت نو دباندی ضرور ہے کیونکہ اکثریت دا زوم جڑا نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 پتراں نو یہ زوم سی کہ اسی زیادہ ہاں، وہ جڑے دو نے نا وہ صرف دو نے، یعنی حضرت یوسف تے بنیامین ایک ماں چو سن، باقی مختلف ماواں چو سن۔ جڑے مختلف ماواں چ ہوندے نے سارے تھوڑے جہے مختلف تے ہوندے ہی نے، انہاں نوں پھر وہم سی کہ یہ دو جڑے نے انہاں نال ساڈا باپ زیادہ محبت کردا تے دو نے۔ اس بطن دا لفظ ہے کہ اسی ایک باقاعدہ اکثریتی جماعت ہاں تے اکثریت نوں چھڈ کے اقلیت نال محبت کردا ہے۔ 10 ایک پاسے نے، 2 ایک پاسے نے، انہاں آپ ہی کر لے سن 10 ایک پاسے تے 2 ایک پاسے، یعنی اپنے دل نال ہی کر لیا سن۔ یعنی بنیامین نو تے حضرت یوسف علیہ السلام نو وکھرا سمجھ لیا سی، اپنے آپ نو 10 نو وکھرا۔ ہن 10 ظاہر کہ بلا اکثریت سن، وہ 2 اقلیت سن، وہ دوں دے ویر پے سن کہ اے نہیں ٹھیک اے نہیں ٹھیک، اور وچ اسبتاً دا لفظ قرآن چ موجود ہے کہ وہ سن زبردست جماعت ہاں، ایک جماعت ہاں۔ ایک تے جڑی جماعت ہوندی ہے نا جی، انہوں بڑا وہم ہوندا ہے کہ اسی ایک جماعت ہاں، اسی ایک جماعت ہاں، لیکن ایک طے ہے اگر اکثریت نال ہی محبت کرنی ہوندی تو پھر 10 نال کردا، ایک نال تے نہ کردا۔ لیکن نبوت نے ایک نال محبت کیتی ہے تے اللہ دے حکم نال کیتی ہے تے میرٹ نہ کیتی ہے۔ نبی عادل ہوندا، نبی ظلم تے کردا ہی نہیں۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے نا جی، اے بس ایک اکثریت اس ویلے بھی پوری دنیا تے ایک اکثریت ہے تے باقی 58 ملک نے وہ اقلیت ہی نے، باقی تو بہت زیادہ ملک نے، 58 مسلمان ملک نے۔ انہاں مسلمان ملکاں چوں 57 ملک اکثریت تو مغلوب نے، یعنی 57 ملک اس اکثریت انہاں تے غالب ہے، ذہن تے غالب ہے یارا، ذہن تے غالب ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کئی باری بندے ووٹ اس واسطے پا چھڑتے ہیں کہ سارے ادھر پہ دے دیں تو میں ادھر ہی دے چھڑنا، اکثریت تو مغلوب ہو کے کہ میرا ایویں ضائع ہی ہونا نا، حالہ حق والے ایک بھی ہوئے تو ضائع نہیں ہونا۔ اچھا جے کلیا لوگاں دا ٹھیک ہوندا کہ جدھر سارے نے ادھر ٹر جاندا، جدھر سارے نے ادھر ٹر جاندا، پھر زہرا دا لال بھی جدھر سارے سن ادھر ہی ٹر جاندا۔ یہ سارے بندے تے یزید نو ووٹ دے بیٹھے سن، وہ دی بیعت بھی کر چکے سن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا ایک ووٹ بھی ہوئے انج ایک گل ہے، وہ پاویں ایک سی نہ، یہ ساری اکثریت وہ کو ڈردی۔ یزید کروڑ ووٹ لے کے بھی مطمئن نہیں، مطمئن ہوندا تے ایک بندہ ووٹ نہ بھی دے تے بندے نے تو کوڑ رکھ، سانو ضرورت ہی نہیں۔ وہ بھی زور دیندا سی، ایک گل ہے
جنی یزید نے جی مخالفت کیتی ہے نا شدت نال امام حسین دی، اس بھی کسے شدت نال کسے بندے کو انج بیعت منگی نہیں تے جویں شدت نال بطول دے لال انکار کیتا، انج شدت نال کسے انکار بھی نہیں کیتا۔ حضرت امام ایتھے بندے نے اکثریت تک ایسا ہے، موسم ایسا ہے کہ میں نے تھوڑی جلد اندر میرے وہم ہے، کیونکہ یہ بھی اکثریت ہی ہے، چار چفیرے چڑھ گیا ہے کہ تھوڑی بہتی بھی روشنی ہوندی ہوئے تو بندہ اقلیتی طور تو بھی سورج ہوئے تو نہیں ہونا، اکثریت ہے۔ یہ ایتھے رواج بن گیا ہے جڑے بندے دا جنازہ بہتا ہوئے نا وہ دے متعلق لوگ کہتے ہیں اونج ہی بخشیا ہے، اونج ہی، حالانکہ اونج کسے نہیں بخشیا جانا۔ تو ایک گل پتہ ہے، قتل ہوئے بندہ تے جنازہ بہتا ہوتا میت نال، عام حالات جو بندہ فوت ہوئے تے قتل دا جنازہ زیادہ ہو، اور صرف بندے میں ویکھن آئے ہوندے نے، قتل ہویا بندہ تے دوسرا گلا سنتے ہیں پھر کنے کیتا، کیوں کیتا، کی وجہ بنی، جنازہ زیادہ ہوندا ہے۔ جے زیادہ جنازہ ہون نال بندے بخشے جاندے نے تے کربلا والے دا کی بنے گا؟ کمال کربلا والے کسے دی بخشش دے محتاج نہیں، وہ خود بخشوان دے ہیں۔ اگر کسے بندے دا تھوڑے جنازے تے بندے تھوڑے گئے ہون تے زندگی چ نہیں سوچنا تھوڑے جا بندے نے 4 بندے 5 بندے 6 بندے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے جنازے تے کنے بندے سن؟ کسے پڑھے ہی نہیں۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام آ کے روحانی طور تے غیبی طور تے آ کے حضور نے دفن کیتا ہے، ظاہراً اس لوگ سن علاقائی۔ میرے عزیزو جڑی اکثریت ہے نا یہ بندے دے ذہن تے غالب ہو جاندی ہے جی ہن سارے ادھر نے تے میں کی کراں، سارے ادھر نے تے میں کی کراں۔ ٹھیک ہے کچھ بھی نہ کرو، ایک گل ہے اگر تسی ظاہراً مقابلہ نہیں نہ کر سکتے کوئی گل ہی نہ کرو، ذہن ہی تے رکھو بھی بندے ٹھیک نہیں، یارا ذہن چ رکھو بندے ٹھیک نہیں۔ میں کراچی ایک دفعہ گیا جی، اتھے صدر آیا سی لبنان دا، وہ دی اسرائیل نال اس دور چ انہوں نے لڑائی سی، اس آکھیا ساڈی مدد کرو ساڈی۔ بندہ ایک اٹھ کے کھلو گیا، وہ کہنے لگا جی کیویں مدد کریے؟ پیسے کٹھے کر کے دو ہی گلاں ہو سکدی ہیں، جڑا بندہ لبنان چوں آئے ہیں یا انہوں پیسے دیتے جان گے یا اتھوں بندیاں دے ویزے لوا کے اتھے جا کے لڑن۔ اس آکھیا نہ بندیاں دی لوڑ ہے نہ پیسیاں دی لوڑ ہے، مدد کرو۔ میرا خیال ہے تسی بھی تیار ہو جاؤ گے، تواڈے کولوں بندہ پیسے بھی نہ منگے اس مجمع کولوں تے بندے بھی نہ منگے تے آکھے مدد کرو، تو ہاں تے آکھنا جناب کراؤ، گل کرو، پیسے تے نہیں چاہیے نہیں تے بندے تے نہیں چاہیے نہیں تے مدد دسو کی کریے۔ اس گل بڑی کمال کیتی، اس آکھیا نہ بندے کلن دی لوڑ ہے تے نہ سانو کسے پیسے دی لوڑ ہے۔ آج جڑے تسی ایتھے بیٹھے ہو نا تسی بس ذہن چ رکھو کہ اسی حق تے ہاں، اسی حق تے ہاں تے اسرائیل جڑا وہ باطل تھا۔ وہ یارہ بندے ذہن چ نہیں رکھ سکتے، حالات بن گئے نہیں کہ بندے ایس ویلے اقلیت ہو کے اکثریت تو مغلوب ہو کے ذہن وچ بھی نہیں پہ رکھ دے پئی او چنگا بندہ نہیں، میں بیانا اسرائیل چنگا نہیں، کتھے رکھنا ہے یارہ؟ منہ چو نہیں آکھنا، ذہن چ رکھنا ہے، ذہن چ لوگاں ذہن چ۔ اور بندے آکھن کے تو ذہن کیویں پڑھے نے؟ وہ میں پڑھے نے ذہن چ کوئی گل ہوئے تو منہ تے آئی جاندی۔ ایران نے اپنی وجہ تو حملہ کیتا ہوئے گا، اسرائیل تے اپنی وجہ تو کیتا، انہاں تو انہاں حملہ کیتا انہاں میں کر دیتا، ہو سکتا انہاں فلسطینیوں دے حق چ نہ کیتا ہوئے، اپنا بدلہ لیا ہوئے، انج ہی کر لو، اپنا بدلہ بھی لیا ہوئے۔ یہ میرے دشمن نو کوئی دشمن اپنے بدلے سے بھی ماردا ہوئے میں نے تو راضی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ذہن تے باہر آ گیا ہے بھئی دیکھو نا دی آپس دی لڑائی ہے ایران دی تے اسرائیل، انجی کر لو، فلسطینی مسلمانہ واسطے کچھ نہیں کر دیتا، انہاں اپنے طور تے 200-300 میزائل چھوٹے ہیں، وہ بڑے جا راج رہ گئے نے، کوئی آندہ ہوتا 7 لگے نے، کوئی آندہ ہوتا 1 لگا۔ تم مومنین، اللہ فرماتا میں وعدہ کرتا ہوں تم ایمان والے رہے تو غالب تم ہی آؤ گے۔ بہت شکریہ، اگر تم میں ایمان رہا تو غالب، شکریہ، اگر تم میں ایمان رہا تو غالب۔ بھائی شرط کی ہے، شرط ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان رہا، بھائی ایمان تو اڈے بچ ہونا چاہیے، غالب تسی آؤ گے۔ ایک بندہ آندا یار سکولے تو آندا رو پاس میں کر دیں، اور سکولے تے جانا ساڈا حق ہے نا، سکول بھی نہ جائے تو پاس کیویں کرے؟ وہ آندا تو داخلہ لے میں تینوں پاس کراں گا، اور داخلہ تے لوے نا بندہ۔ اللہ فرماندا تسی ایمان والے بن جاؤ نا ایک باری، میں پیا نہ غالب آؤ جے، اللہ تے اعتبار کر جا۔
کمال یار لا ریب کتاب پہ آندی ہے تم ہی غالب آؤ گے شرط یہ ہے کہ تم میں ایمان ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے بڑے بڑے ایمان والے دنیا تے موجود نے انجھے ایسے اسرائیل دا کھچا کھو نہیں پائیے جنہیں اندر کلے ایمان ہے میرا ایمان تری نا یار جنہ کفر بدھا جائے گا ایمان زیادہ ہونا چاہیے اگر کفر زیادہ ہوتا جائے گا تو ایمان بھی تو زیادہ ہوئے گا تو اڈا کی خیال ہے پورا ڈرم پانی دا پریا ہوئے تو انہوں مٹھا کرنے واسطے بندہ بچے پاک کھانڈ سوڑ چھڑے پانال تو نہیں ہوتا اور جنہ پانی ہے وہ دے مطابق مٹھا چاہی دا نا آجی جنہ کفر ہے وہ دے مطابق ایمان چاہی دا ایسے ویلے کلے کفر جمع ہے توڑی کیا بات ہے میں بیانا کلے کفر ایسے ویلے جمع ہو گیا ہے انہاں مظلومہ دے خلاف انہاں دی خوراک نہیں جا پہ پڑھن دیں دے خوراک حیوانہ لی خوراک انسان پہ کھاندے نے سن کرنا ہے ٹیکے ختم ہو گئے نے دوائیاں ختم ہو گئے نے مصر دے باٹر تے کھلوتے ہیں ٹرک نہ ٹرک انہاں واسطے فوڈ اور کوئی کھان پین وہ بھی انہاں روک دیتا ہے جڑے بچ جان وہ بھوک نال مر جان یار اتنا ظلم پہ ہوندا ہوئے وہ بندہ ترس ہی کر جاندا ہے ترس بھی تے آئی جاندا نا وہ بندہ تے کسے نو آپ ماردا ہوئے نا اخیر تو دے تے ترس آن لگ پینا چلو اب بندہ مارنا شروع ہو جائے کہ دو مارو چار مارو اگو مارن جوگا نہ ہوئے لمحہ پہ جائے ہایا کر لگ پہ اور بندہ آپ ہی ترس کرنے لگ پہندہ ہے پر آپ بھی ترس ہو دے چاہتا ہے جنہیں بیچے انسانیت ہو جدو پوری دنیا دی حیوانیت اسرائیل چاہ چکی ہے تو یارہ کم از کم کسی نے ترس ہی نہیں پہ ہوگا اللہ فرماتا تسی ایمان والے بڑھو میں تنہوں ایک گل دساں آج جڑے بندے ڈر دے وچارے ممالک تو ہمیں کہتے ہیں جڈے جڈے ملک نے نا الحمدللہ سادے اسلامی ملک چنگے طاقتور نے الحمدللہ بہت طاقتور نے مرہونے منت سارا یوروپ پہ ندا اسان سارا عرب ہے ایک واری سارے جوڑ کے ایک واری آگ چھڑنا وہ چلو یارہ گو نہ لڑو انہوں نے اے نہیں آگ چھڑو کہ بس کرو چلو میں اخیر دی گل کر چھڑنا اور یار دو بد کی ہو سکتا ہے پہ لڑو نا مظاہر بھی نہ مارو ایک باری سارے مسلمان رل کے انہوں نے آگ چھڑو پہ چلو بس کرو انہیں اینی جرت بھی نہیں پہندی اے جڑی بس کرن والی بھی جرت نہیں نہ پہندی ہن سوچ ایمان کے نہ ہوئے گا کمال ہے یار بابا جی مشورہ نہیں بدن دے پہ مشورہ تر نہیں بندہ آندہ چلو یار تو ہی سڑک تو پہ گزر دے ہو بندے پہ مار دینے ایک بندے نے وہ بندہ مار کھاندہ پہ تے 4-5 بندے پہ مار دینے تو اٹھا کچھ بھی نہیں لگتا ہوئے گا 2 منٹ کھلو کے آکھا گا یارا چلو بس کرو چلو بس کرو اکثریت اقلیت تے غالب آ سکتی ہے قرآن دے مطابق اندر ایمان ہوئے اندر ایمان میں او دی قبر چملوہ صحابی دی جتی لبے تے کیپ دی جتی دی بنوا کے سر تے رکھا جنہیں مسجد نبوی وچ پیغمبر نو پوچھیا ایمان والا کنو آدھے نے فرمایا جدے وچ علی ہوتا ہے جدے اندر محبت علی ہے وہی صاحب ایمان ہے اور جس کے اندر بغض علی ہے وہ منافق ہے ایمان اندر ہونا چاہیے ایک آیت اور پڑھیے جی 2-3 کڑیاں آئی ہیں ایک آیت اور پڑھ لیے ایک واقعہ جی بندے تھوڑے سان تے مقابل چ کافر زیادہ سن وہ آپس چ بندے گل پہ کرتے سن تھوڑے پہ بنے گا کی ایدوں جلدی کسے بھی نہیں کرنی جڑی میں چھیتی کر کے نیڑے آیت تو لے آنا تھوڑے بندے مومن سن بہتے بندے کافر سن حضرت سیمویل دا زمانہ سی 70 تو 80 ہزار صحابی سن حضرت سیمویل دے تو ان آپ صلاح کی تھی اے قرآن نے عکاسی کی تھی دوسرا پارہ ہے آخری فرق ہے آرام نہ بہ کے پڑھنا قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہ بندے کہنے لگے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہم میں تو اتنی طاقت ہی نہیں پڑھتا تو میں موضوع دے مطابق ہی پہ ایس بڑے حالات دے مطابق ہی پہ جنہ لشکر دا جالوتا و جنودی ہی ایک جالوت ظالم بادشاہ تے ایدہ جنہیں لشکر نے جنہیں کٹھے ہو گئے نے اسی تے انہی طاقت ہی نہیں رکھ دے ایدی پنجابی یہ بن دیئے کہ اسی انہیں جوگے نہیں اسی بہت شکریہ کہ بنا اسی انہیں جوگے نہیں بس ایک گل کرن دی دیر سی اللہ فرماتا بچوں کچھ بندے بولے انہوں کیا قال اللذین یظنون انہم
ملاک اللہ، اللہ نات نہیں دسیا کیڑا کیڑا سی، اللہ فرماتا پھر وہ بولے جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین تھا۔ سبحان اللہ، جنہیں اللہ کی ملاقات کا، جنہوں نے یقین سی کہ آخر اللہ دے پیش ہونا ہے تے مرنا ہی مرنا ہے، انہاں کہا یار گل سنو مر کیوں چلے ہو؟ وہ کہنے لگے بہت اینے سی اینے جوگے نہیں جویں سارے مسلمان پہنتے نہیں پیسی اینے جوگے نہیں۔ ویسے قرآن پڑھیے ہدایت تے ہوں دی، اللہ فرماتا ہے نصیحت سن لو، اللہ فرماتا ہے انہوں نے آکھیا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن، وہ گھبرا کیوں رہے ہو؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اقلیت کو اکثریت پہ غالب بنایا، کئی باری انج ہویا، ایک باری تو نہیں نہ ہویا، ایک باری نہیں ہویا، انہوں نے کہا کئی باری انج ہویا، صرف اینی گل ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے آباد رہو جی، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے تھوڑے ہوں تو ڈرنا تو نہیں چاہیے، کوئی بندے ہی نہیں نہ ہوگی، بندے ہی نے خدا دی قسم ایک مرتبہ بندے بہت تھوڑے سن تے لشکر ہاتھیاں دے آ گیا سی، کمال ہے تے ہاتھ دے وے کہ اقلیت نہیں سی گھبرا رہی۔ اگر آج تو نے گھبراہٹ ختم کرنی ہے نا تو اس اقلیت کی تقلید کر جو ہاتھیوں کے مقابلے میں مضبوط تھی۔ مہربانی جی، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے اہل سنت دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں لشکر یاد نہیں آگی یارہ ہاتھیاں تھے اس دور تسی جہاز سمجھ لو، مزائل سمجھ لو، ہاتھیاں تے بندے بیٹھے سن، ہاتھی بتھیرا ہوں انشاءاللہ بھائی تھے ہاتھی بندہ واڑ دے بندے ہیں جی، تسی اندازہ لاؤ تو مارنا تے کدھر رہ گیا، وہ پیر تا ہی خطرہ ہے، کسی تے باچی تے پیر نہ رکھے رہے، کسی دی گیچی تے پیر نہ رکھے رہے۔ آج لشکر آیا نا حد مک گئی۔ اگر آج مسلمانوں کو حوصلے کی ضرورت ہے تو اس بندے کو یاد کرو جو لشکر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرا خیال ہے تو انہیں ذہن چاہ دے جنہیں واہ واہ آکھے نا قبلہ، جنہیں واہ واہ آکھے وہ دے ذہن مقدس سچ میں سمجھنا وہ بندہ آ گیا، وہ دا ذہن ہی پا گیا جدہ بندہ آ گیا، بندہ وہ دے ذہن چاہ گیا، وہ مسکراندہ سے پیا، انہاں آکھے جی آ گیا جی، انہیں کو نہیں رونا، وہ نیڑے آ گیا جی، ہاتھیاں تے چڑھے جی، انہاں پیغام کر لیا، انہاں کہا بھی میرے اونٹ بھی پھاڑ لے تے کعبہ بھی تو اٹھانا چاہنے، وہ میرے اونٹ تے مینوں دے، اور میرے اونٹ تے مینوں دے۔ انہوں نے کہا ایک باری تو انہیں ملنا چاہنا، حضرت عبدالمطلب جا کے ملے، اے نبی تے علی دا دادا ایک کے کمال ہے، حیدر قرار دا بھی ہوئی دادا ہے تے میرے مصطفیٰ دا بھی ہوئی دادا ہے۔ حضرت عبدالمطلب ملے نے جا کے وہ سکا میں ایک کو گل پوچھنی ہے باقی چھڑو، اونٹ میں تیرے ڈکے نے کعبہ میں ٹھان لگا، یہ اونٹ منگنے کعبے دی فکر نہیں کرتا، کمال ہے بھائی۔ اجے حضور دا میلاد نہیں ہویا، اجے حضور دا میلاد مبارک اجے نہیں ہویا، حضور دنیا تے نہیں آئے، ایک مہینہ تقریباً پہلے دی گل ہے جنہیں کعبے تے حملہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب دا تاریخی جملہ ہے کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر، یہ جنہوں پہن دے سن میرے اونٹ میرے حوالے کر، وہ کلفیاں میں ایدہ سی، وہ یارہ بادشاہ سی، اب بادشاہ سی، پہلی گلتے ہوئے جنہیں اونٹ پھڑے نے سے، ایتھے کو بندہ بچہ روندہ کار آ جائے، لچھا کھاندہ ہوئے لچھا، مثال لچھا بے کیا یار پینج کے بنایا ہوندہ چینی نو، اور لچھا کھاندہ ہوئے یا چوپے لاندے، وہ آکے روندہ روندہ کار آ جائے تو انہوں بندہ آکے کی ہوئے، وہ آکھے میرا لچھا زرداری کھو کے لے، جی میں تسی ہسے ہو کر دے ہنسی پینا، اوہ بچیا کی بے کر رہے، وہ ہسا اس گل تو آیا ہے پہ تو اپنی پوزیشن ویکھ، تیرے کو کچھ ہے کھونی سی تے انہیں کھونی سی، وہ کھوے گا تے اپنے کسی صاحب دے بندے دے برابر آئے گا، لوکی توازن تے کر دینا، بیلنس تے کر دینا طاقت دا کہ بندہ کسی کم دا نہ ہوئے، تے وہ آکھے رانا سناؤ اللہ میرے نے لڑ پیا، بندہ پوچھے تینوں تو جانتا ہی نہیں تیرنا کیوں لڑنا ہو۔ یہ دا مطلب ہے کہ وڈا بندہ وڈے بندے دی ہتھی پہندہ نا، تے جے عبدالمطلب غریب سی تے بادشاہ اونٹ کھول دی گئی لوڑ، یہ دا مطلب ہے بادشاہ بھی جانتا سی اس بادشاہ نو، کیا بات ہے، شکریہ بابا جی، یارہ وہ بادشاہ اس بادشاہ نو
جانتا سی ہاں ایک گل سی فرق دونوں بادشاہوں میں یہ تھا وہ بندوں کا بنایا ہوا تھا یہ اللہ کا کمال ہے وہ اپنے کرو آیا سی اللہ دے کروں گیا سی یارو اپنے کرو آیا ہے اللہ دے کروں گیا سامنے جا کے حضرت عبدالمطلب انہوں نے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر تو اسے کہا اجے نبی پاک آئے نہیں کلمہ کسے پڑھیا نہیں اعلان نبوت ہویا نہیں قرآن اجے اتریا نہیں واہ رے عبدالمطلب تو تبلیغ توحید شروع کر دیتی تبلیغ توحید کر کے فرما دے میرے اونٹ میرے حوالے کر کعبہ جانے اور کعبے کا مالک اونٹا دا میں مالک ہاں کعبے دا وہ مالک ہے یہ دا مطلب ہے اعلان نبوت سے پہلے جو اللہ کو جانتے ہو نا ان کا کلمہ نہیں پوچھا جاتا حضرت عبدالمطلب فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے کر کعبہ جانے بولو بولو کعبے دا رب جانے پھر کی ہویا یار پھر علم ترى کیفا فعال ربک بأصحاب الفیل حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے غول کے غول ابابیل بھیج دی ابابیل ہیں اقلیت اونے اکثریت اللہ فرماندہ ایمان ہونا چاہیے ہاں اسرائیل کو اترا نکلتا پہ بندے اللہ اور اندر ایمان ہونا چاہیے ایمان ہوئے گل ایمان دیئے خدا دی قسم اسا اتھے رہنا کئیاں بندے آخنا مولوی تینوں بندہ کلے نہ اتھے تے تیریاں گلاں ویکھیے ایتھے پہ گلاں کرنا چیلنج کر میں جے انہیں جوگا نہیں اتھے جا کے لڑن جوگا گل تے پہ کرنا نا تو ہی کر تیرے کو گل بھی نہیں پہ نکلتی چلو تھوڑا بھی ایمان ہے گل تے پہ کرنا ہی ہے نا تو انج دیا گلہ کر دے رہا ہر جمعے جو آواز نکلے نا اسرائیل مرد آباد ہو جائے گا شکریہ مہربان جنہی مسجد پکی کر دے ہو دل بھی پکے کرو حضرت عبدالمطلب آکھیا سی کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے وہ پھر جڑے ابابیل آئے نا کعبہ کئی باری ڈگا ہے کئی باری ٹھٹھا ہے کئی باری اگ لائی گئی ہے کئی باری رڑیا ہے ہر بار ابابیل نہیں آئے بابا جی شکریہ کعبے تے سنگ باری ہوئی ہے کہ نہیں کعبے تے اگ سٹی گئی ہے کہ نہیں کعبہ کئی باری ٹھایا کہ نہیں ہر بار ابابیل نہیں ہوں دے ابابیل آئے ہیں عبدالمطلب کے ٹیلی فون پر کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے خدا دی قسم دو موقع ایسے آئے نے ایک محقق نے کمال کیتی ہے میں سلام پیش کرنا میرا جملہ نہیں بہت بڑے محقق دا جملہ ہے اسے کہ دو مرتبہ اکثریت اقلیت سے ڈری ہے یا مبالغہ میں ڈری ہے یا علم ترى کیفا یا اس دن اکثریت کو خوف آیا ہے فرق یہ ہے اس دن غول کے غول اللہ نے بھیجے اے ابابیل ایڈا گونڈ ہے ناروال دے علاقے چ ساڑھے علاقے دے ایڈا گونڈ ہے تو اڈا نہیں پتا تو ہندوستان دے نیڑے ہو میں نہیں پتا اتھے کی صورتحال ایڈا گونڈ ہے تے ہاتھی آنج بھی کرا تے دلے کرے دو وڈا ہوئے آنج ابابیل آئے نے ایک ایک کنکر منہ سی دو پنجیاں انسان ہون دسو پہ پنجے چوں کنکر ڈگے مگر کیڑی کسے بریسٹ مارن واسطے پیچھے بریسٹ مارے ہے کنی کو طاقت ہے پیچھے منہ بھی کھولنے تو نیرا ڈگنے پریشر کوئی نہیں پر یارہ تسی کنکر آنچ مارو گے تانی تیزی نہ بچے گا لیکن سٹو گے نا ڈگا کنکر ہاتھی دی کانڈ چ لنگے تو بچو دی لنگی اونٹ دے سر تے لگا تو بچو دی لنگی اے قرآن ہے ایدی ساری تے تفسیر میرے دیوبندی دوستان نے کیتی ہے او فرماندے نے گولی کی طرح لگتے تھے گولی کی میرے لئے دیکھو جی گولی وہ گولی تے پیچھے تے بریسٹ ہوں ہے اور گولی تے پیچھے سٹ بائی دیئے اس صرف منہ کھول دینے بتائے بندے کہ وہ صرف منہ کھولتے تھے یا پنجے کھولتے تھے اور وہ نیچے گرتے تھے وہ گرنے والے گولی کی طرح کیسے لگتے تھے اس کے پوچھے فورس کس کی تھی کیا بات ہے راضیاں تو سا اشارہ اللہ نے کیتا ہے اللہ تو مراد اونچائی ہے بلندی ہے
ویسے اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن تسا بلندی والا کبریائی والی اشارہ کیتا ہے. ایتھے بعد اہل سنت دیوبندی دوست شیعہ دوست اہل حدیث دوست آکھن گے او فورس پیچھے اللہ دی فورس کی دی. اور شکریہ یار ہاتھی دی کن تے سوٹا ماریے اور نہیں پتا ہوندا کینوں مارے. وہ کنکر ایڈا کو وجہ پہلا آبا بھی ایڈا تے کنکر ایڈا ہونا سی ادو چھوٹا سیدھا وجہ فورس پیچھے کی سی اللہ دی. ایک بار سارا مجمع بول کدی فورس سی اللہ دی. اے دا مطلب ہے اگر کوئی چھوٹی چیز بڑے کو برباد کرے کیا بات ہے. جب کوئی چھوٹا بڑے کو تباہ کرے تو پیچھے سوچ لو اور یقین کر لو کہ طاقت اللہ کی ہے. میں کیا مولوی جی ایک کنکر جی سڑتا سی ابابیل تے ہاتھی چ لنگ جانا سی یہ سبحان اللہ. میں کیا میں کتاب چ پڑھے کہ حضرت علی نے پتھر چالام گڑ دیتا ہو سکیا علام وجہ سوٹا ہوندہ ہے پانس ہوندہ ہے تے پتھر جی کے میں لنگ گیا پتھر تے تروڑنا پہندہ ہے یا کدھرے بور کر کے وچ پانا پہندہ ہے. ایک میں دی گل پہ کرتے ہو بندہ آنچ کرے تے سوٹا ہی پتھر دے بے چوٹ گزر جائے اے ہو کے میں سکتا ہے. میں کیا ہو کے میں ہو گیا سی میں کیا آدم ہو گئی ایڈا کو پرندہ ایڈا کو کنکر تے گزر گیا تے وہ آندہ پیچھے اللہ دی طاقت سی. میں کیا سی بھی ہے یعنی علی دی نہیں سی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار تیرا ابابیل دے کنکر ہاتھی دا مرنا من جانا تے شاہ مردان دے ہتھوں علام دا پتھر چ نہ مننا اینو اندر نہیں بغض علی. آکھن لگا وہ تے اللہ دے حکم نال آئے سن تے کہ میں کہ اللہ معافی دے حضرت علی تیرے حکم نال گیا او دے متعلق بھی تے نبی اعلان کیتا کہ کل میں علام فوج کا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ وہ فتح اللہ ہی دے گا علام انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح دے گا جدے ہاتھ. اگر تو انہوں یاد آ جاتے جلدی جلدی سورہ مبارکہ بقرہ دی وہ آیت یاد کرو پڑھ میں تو اڑک بڑی بڑی گیا. وہ حضرت طالوت دی میں گل کی تھی یہ جڑے بندے جدے سن تھوڑے بہتیاں کرو انہاں کول ایک صندوق ہوندا سی. جلدی کرو جی جلدی صندوق اللہ فرماندہ ہے وہ تابوت سکینہ تھا. آج میرے کو قرآن ہے نا یہ دے وچ سائیڈ تے اہل سنت دوستاں لکھے ہے اس میں تبرکات انبیاء تھے حضرت موسیٰ دے تے حضرت ہارون دے تبرکات کیڑے سونگی گری مکھانے نہیں کسے نبی دی جتی کسے نبی دا پرنا کسے نبی دا سوٹا لتھے کپڑے جتی دا ذکر بھی پڑھیا جی تفسیر چوں کپڑیاں دا ذکر بھی پڑھیا سوٹا عصا موسیٰ او دا ایک ایڈا ٹوٹا او بھی اودے گئی سی ایویں نبیاں نال منسوب شیواں نبیاں نال منسوب کسے دا کرتا ہارون تے موسیٰ کسے دا کرتا کسے چادر کسے دا پرنا کسے دا سوٹا او وچ پیا سی. اے دا مطلب ہے کئی برکت والیاں ہستیاں ایسیاں ہوندیاں نے انہاں تو کپڑا بھی لگ جاتے برکت والا ہو جاتا ہے انہاں دے پیر تے جوتی بھی آ جاتے برکت والی ہو جاتی ہے. اے تبرکات انبیاء تھے. قرآن ہاتھ چ لینا آخری گل کرنا اے لکھے میں اکھاں نال ویکھ کے پہ پڑھنا جناب نو سنا دینا. اے ارشاد فرماندے نے کہ سردار لشکر اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا لڑائی کے وقت آگے صندوق اگے لے کے چلتا سی. بندے تھوڑے ہوندے سن فوج پیچھے ہوندی سی اگے بندے بہتے ہوندے سن. فرماتے ہیں اقلیت کو اللہ اکثریت پر غالب کر دیتا تھا کیونکہ سبب آگے ہوتا تھا. کمال ہے بھائی کمال ہے. اور جس کے سبب سے اللہ فتح دے اوہ صندوق پیچھے ہوندہ سی کہ اگے حد مکی یار نبی نے موڑے تے کرتا چادر رکھی اور لا کے بھی پرا رکھی تامی تبرک ہے جتی اوتھے بھی رکھایا تامی تبرک ہے اور نبی تے جتی پیر نہ لگ جائے
سر نہ لگ جاتا تبرک بن جاتا ہے تے جنہاں نو محمد آکھے ہے ہی میرے وچوں اجا نہیں پتہ لگا تبرکات کرنے تبرک آگے رکھتے تھے پیچھے سے حملہ کرتے تھے یہ مطلب ہے جس سبب سے اللہ فتح دے اس کو آگے رکھا جاتا ہے قرآن پہ پڑھ اس کو آگے رکھا جاتا ہے نبی نے فرمایا کل علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جلدی بولو جی کنو علام ملے حضرت علی نو یہ مطلب ہے جب فتح کا سبب علی ہے تو وہ دا نمبر ہی پیچھے لا چڑیا فتح کہہ رہے ہو آج پوری دنیا تے ایک ہی ملک پہ گجتا ہے جڑا پہ آندہ ہے علی دا پہلا نمبر علامہ اقبال نے فرمایا سی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے 38 جو فوت ہو گیا پاکستان بڑھن تو 9 سال پہلے ہو سکے ہی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے اے تہران کی تہران اچ کی آئیٹم انہوں کو آگیا تو میں نہیں پتا آیا کہ نہیں آیا توانائی انہوں کو آئی ہے کہ نہیں ٹیکنالوجی کنی ہے سائنسدان کنے نے ولایت فقیہ کی ہے آیت اللہ خمینی دا انقلاب 1979 چاہے اس دور میں علامہ نو تو کی نظر آندا سی ہاں اس دور میں علامہ کو وہاں ایٹم نظر نہیں آ رہا تھا تبرکات نظر آ رہے وہ جانتا تھا یہ بندے تبرکوں کا حیا کرتے ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس دور دے ریڈیو وچ بھی جڑی اذان ہوندی سی او تے آواز ہوندی سی اشہد ان امیر المومنین علی ہاں تبرک دا حیا کیتا ہوئے تے اقلیت اکثریت تے غالب آ جاندی چاوڑاں دے 2 دانے ڈگ پڑن نا زمین تے ہوئے میلاد نبی دے چاوڑ ہون مصطفیٰ دے نواسے دی مجلس دے چاوڑ لوکاں دے دیگاں دیاں دیگاں میں برباد ہوندیاں بیکھیاں جنیاں وقت ہے نا کھانا لنگر شادی تو بڑا قیمتی پکا ہوندہ ہے پر رولدہ بیکھے 2 دانے میلاد النبی دے چاوڑاں دے تھلے ڈگ پہ اور بندے آندے نے کچھ حیا کرو تبرک جے یہ دا مطلب ہے تبرک بندہ کسے نال منصوب ہو کے جنہ ہستیاں نال منصوب ہو کے چوڑ متبرک ہو جاندے نے انہاں دیاں تیاں بازاراں چ روڑنیاں چاہیے کوئی افسوس نہ گل کیتی جا سکتی قبلہ جنہاں دے کپڑے تبرک نے جنہاں دیاں جوتیاں تبرک نے میں سمجھنا بازاراں چ تبرک روڑیا نے زہرا دی اولاد روڑیا نے بازاراں میرے عزیزوں میں ایک جملہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینا زیادہ نہیں پڑھتا تیاں سڑیاں بیٹھیاں نے پاگل اسی کوئی نہیں یہ دھوپیں بھی آ جاندیاں آج موسم خراب خیر آ گئی ہیں صاحبان لے گئے نے پھر ان ٹر جانا چاہیے اجے بھی اتنے بیٹھیاں جتھے ویر بیٹھے نے اتنے ہمشیر بھی بیٹھی جتھے پیو بیٹھا اتنے تھی بھی بیٹھی ہے شوہر اتنے بیٹھا ہے اتنی اہلیہ اتنے بیٹھے میرے عزیزوں پاگل اسی کوئی نہیں لوگ سن 100 باری مذاق کرنا میں نے ایک بندہ آکھیا سی شاہ جی 10 محرم نو 10-11 بجے نکلیا کرو تے زور دی نماز تو پہلا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد آ کے گھر وڑ جایا کرو تسی سارا دیر اتنے سڑکاں تے کھلو کے چھریاں مار تے سراں چ پٹ تے سینہ کو بھی کر انج کیوں کر دے حسین جتے سن کے ہارے سن میں کہا جتے سن کہنے لگا جتن والے دی خوشی منائی دی ہے 10 محرم نو 10 بجے نکل کے 12 بجے تک حسین زندہ باد حسین زندہ باد چوکاں چ کھلو کے سر کیوں پٹ دیتی ہیں توڑیاں نال بیٹھیاں ہوندیاں کاری نہیں شام تک جاندے وجہ کی میں گل کیتی سی او دے گل دے مطابق میں کیا ہو سکتا ہے انجی ہوندا جویں تو پیا آنا ہے جے 10 محرم نو گل مک جاندی 10 محرم دی دیگر نو جویں شہادتاں ہو گئی سن بھیناں نو ویراں دیاں لاشاں دے چھڑدے ماواں نو پتراں دیاں لاشاں دے چھڑدے چاچیاں نو بھتیجیاں دیاں لاشاں دے چھڑدے خالہ نو پنیویں دی لاش دے چھڑدے بیبیاں اوتھے دفن کردیاں یا مدینے لے اوندیاں جتے دل کردے کھڑدیاں کم سے کم لاشاں نو رکھ کے رو تے لیندیاں نا کائنات تے وکھرا معاملہ کربلا دا سارے جان دیاں بھیناں پھڑ دیاں ہوندیاں نے تے جنازے ٹر جاندے نے کربلا جو بھیناں ٹر گئیاں تے جنازے پڑ ایک گل کرنا تھوڑے کو اجازت آنسو میرا آ گیا موسم ایسا ہو گیا اے رومال ہے اے تواڈے ال میں سٹا جانا